تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس وقت شہادت سے 1-2 روز پہلے انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں لوگوں کو جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میں اگر شہید ہو گیا تو میرے شہادت کے اوپر تم ماتم نہ کرنا، تم نوحہ نہ کرنا، تم میری شہادت کے اوپر، میرے دنیا سے جانے کے اوپر وہ جاہلیت کے طریقے اختیار نہ کرنا جو جاہلیت میں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ممنوع کر دیا۔ جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جتنا بڑا آدمی ہے اسی کے حساب سے اس پر ماتم ہوتا تھا، اس کے گریبان چاک کیے جاتے تھے، اس میں خود سر پر مٹیاں ڈالی جاتی تھیں، اور خدا جانے کیا کیا حرکتیں، اور رو رو کر نوحہ کیا جاتا تھا۔ نوحہ کے معنی ہوتے ہیں کہ رو رو کر شعر پڑھنا اور رو رو کر مرحوم کے فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ نوحہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن رسموں کو آپ نے مٹایا ان میں ایک بہت بڑی رسم نوحہ کی آپ نے مٹائی کہ نوحہ کرنا ناجائز۔ تو یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نواسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جگر گوشے تھے، آپ کی تعلیمات سے کیسے ذرہ برابر وہ انحراف فرما سکتے تھے؟ تو انہوں نے یہ خطبے کے اندر خود یہ وصیتیں فرمائیں۔ افسوس ہے کہ ان کی ساری وصیتوں کو بس پش ڈال کر ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئیں کہ جس کے نتیجے میں خود نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی ہوتی ہے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی نفی ہوتی ہے، اور ایک پورا طوفان برپا ہو جاتا ہے نوحوں کا اور ماتموں کا۔ بہرحال جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن مسلمان اہل سنت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کے تابع ہیں، ان کو اس قسم کی مجالس میں جہاں یہ نوحہ ہوتا ہو یا جہاں ان کے حضرت حسین کی وصیتوں کے خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں ایک متبع سنت مسلمان کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے، وہاں اس کی شرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی بڑی مجلس میں بیٹھتا ہے، چاہے بیٹھا ہی ہو، دیکھنے کے لیے بیٹھا ہو، تو اس کا شمار اسی مجلس کے لوگوں میں ہوگا۔ لہذا جو کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں، اور ہمیں ان سے تعرض اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی منکر دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، زبان سے استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ تو اس کی تفسیر اصل میں یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے، جس کو اقتدار حاصل ہے کسی حصے پر، اس کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اپنے زیر اقتدار علاقے میں کوئی منکر دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ مثلا ہمارا تھوڑا بہت اقتدار اس مسجد پر ہے، اس مدرسے پر ہے، یہاں اگر ہم کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو قوت سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ لیکن جو صاحب اقتدار نہیں، وہ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ زبان سے اگر ضرورت ہو زبان سے روکو، اگر زبان کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھو۔ لہذا جو لوگ یہ رسمیں بجا لا رہے ہیں، نوحے کی، ماتم کی، جلوسوں کی، تعزیوں کی، جو کر رہے ہیں اس کے وہ اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہاتھ سے جا کر ان کو روکیں یا ان سے لڑیں یا ان سے کوئی جنگ مول لیں یا ان کے اوپر حملے کریں یا ان کے ساتھ کوئی اشتعال انگیز کارروائی کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو برا سمجھیں، غلط سمجھیں، لیکن پرامن رہیں۔ تو اس طرح یہ ایک اعتدال کا راستہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اسی اعتدال کے راستے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں عاشورہ کی فضیلت کا حقدار بھی بنائے اور اس کی تقدس اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com